ان پادریوں کی پکار کے جواب میں سب سے پہلے انگلستان کا بادشاہ رچرڈ حرکت میں آیا۔ اس نے ان پادریوں سے صلیب لی اور عہد کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے فلسطین جائے گا۔ اس کے بعد فرانس کا بادشاہ فلپ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان پادریوں نے جرمنی کا رخ کیا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کو بھی انہوں نے صلیب دی اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ اس طرح یورپ کے 3 بڑے ملک انگلستان، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سسلی کے حکمران ولیم نے بھی لشکر روانہ کیا۔ ڈنمارک، فریسلینڈ کے بھی بڑے بڑے لشکر فلسطین کی طرف امڑ پڑے۔ اب ایک طرح سے پورا یورپ مسلح ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کے لیے فلسطین کی طرف چل دیا تھا۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ اس لیے لشکر میں شامل ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کے خلاف اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائیں گی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر آمادہ رکھیں گی۔ اس دوران ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی۔ بیت المقدس کا سابق بادشاہ گائی آف لوزگنان، جو حتین کی جنگ میں سلطان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اور جسے سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا تھا، وہ بھی وعدہ خلافی پر اتر آیا۔ اس نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ سلطان کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن اندر ہی اندر خفیہ طور پر اپنے کچھ نمائندوں کے ذریعے لشکر جمع کرتا رہا۔ اس طرح اس نے بھی سلطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب گائی کو خبر ملی کہ یورپ کے بے شمار لشکر یورپ سے نکل کر فلسطین کی بندرگاہ عکا کا رخ کر رہے ہیں، تو پھر گائی خود بھی سمندر کے راستے عکا کی طرف روانہ ہو گیا۔